اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ انشاءاللہ حوصلہ افزائی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا تلاوت کلام اللہ پیش فرمائی اور اب ہم اس کے بعد نعت نبی کے ساتھ آج کے ہماری مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، آپ کی شان اقدس میں نعت نبی کو منانے کے لیے بھوپال سے تشریف لائے ہوئے قاری مفید اللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ جتنے بھی علماء و حفاظ کرام جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام احباب سے ادب درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف جائیے۔ آپ کا یہ مقام، آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ آپ یہاں پر علماء کی صحبت اور علماء کے قرب و قریب ہو کر بیٹھے۔ تمام علماء سے درخواست ہے جو بھی پیچھے بیٹھے ہوئے میری نظر نہیں لا پائے، آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ قریب تشریف جائیں۔ واجب استاد احترام، علماء کرام، اساتذہ کرام، بلا کسی تاخیر میں ایک بہت پیاری نظم پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک لفظ یاد رکھ لیں، غلط بات ہے۔ کیا کیا غلط بات ہے میں آپ کو اس نظم کے اندر بتاؤں۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن کی اپنی قدروں میں زندہ کے سب انبیاء، اپنی روحوں کے ساتھ، اپنے جسموں کے ساتھ، اپنی قدروں میں زندہ کے سب انبیاء، اپنی روحوں کے ساتھ، اپنے جسموں کے ساتھ، ان کی تصدیق کرتا ہے قرآن جب، ان کی تصدیق کرتا ہے قرآن جب، ان کو مردہ بتانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ ابن ثابت کو ایسا مقدر
है जब नात लिखना वो पढ़ना इबादत है जब फिल्मी गाने बजाना गलत बात है हाँ गलत बात है आयशा शायरा और अदीबा भी है आयशा शायरा और अदीबा भी है मोमिना है सफिया खतीबा भी है आयशा शायरा और अदीबा भी है मोमिना है सफिया खतीबा भी है मोमिना है नबी की हुमैरा भी है ताहिरा है नबी की वो ज़ौजा भी है ताहिरा है नबी की वो ज़ौजा भी है उन पे उंगली उठाना गलत बात है हाँ गलत बात है सलाम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात उलमा इकराम और हमारी कंट्री के दूर अवाम और हमारे काफ़िले इल्म व फ़न के और शहर बेगमगंज वालों की ये यानी इकबाल मंदी की बात है कि माशाअल्लाह हज़रत मौलाना अली कदर साहब ने हम लोगों की दावत को कबूल फरमाया लबैक कहा और माशाअल्लाह जामा मस्जिद में भी आपका बड़ा बसीरत अफरोज और ईमान अफरोज किताब हुआ दुआ हुई जिनका ताबीर दुआ हुई इंशाअल्लाह यहाँ पे भी होगी आपको अल्लाह ताला ने बड़ी कमालात से बड़ी खूबियों से नवाजा है और अल्लाह ताला ने आपसे दीन का बड़ा ये काम लिया है कभी आप अफ्रीका के सहराओं में दीन की सदा लगाने गए कभी उर्दू कतर और दुबई कहाँ कहाँ अल्लाह ताला ने फ़लस्तीन में अल्लाह ने आपसे काम किया है ये अल्लाह वाले हैं इनको देखना इनको दिल से मुसाफा करना मेरे भाइयों की इबादत है और यही इनके लिए कहना चाहिए कि ये आए रहमत थी ये निशाने शहदी हैं अल्लाह की खास मशीनों से मिलाकर तो आपने इन लोगों की दावत में जब कहा है इस वक्त आप माशाअल्लाह भोपाल के काफी शहर भी हैं और बहुत सारे मदारस के आप जिम्मेदार भी हैं बहुत सारी तंजीमों के भी आप लोग हैं और दीन इस्लाम का वो तसव्वुर जो कुरान और सुन्नत का वसी तसव्वुर है माशाअल्लाह वो आप रखते हैं खुदावंद कुद्दूस आपकी उम्र दराज फरमाए और अल्लाह ताला आपके साए को आपके सिफादात को पूरी उम्मत इस्लामिया के लिए दराज फरमाए मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ और मौलाना से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और हमारे इन सामाईन को इनकी प्यास बुझाएं अपने कलिमा जारिया से खत्म करवाएं إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا
أنت العليم الحكيم. حضرات علماء کرام، مفتیان نظام، شہر بیگم گنج کی مسجد کمیٹیوں کے تمام عہدیداران، ہمارے دین قوم، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا تمام پر یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے مبارک گھر میں علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے کی، جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس اہتمام سے آپ حضرات کو آج کی اس شب میں، اس پروگرام میں بلایا گیا، اس سے 2 گنا زیادہ اہتمام سے آپ تمام تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور دنیا آخرت کی بھلائی اور خیر آپ کو نصیب فرمائے۔ آج کی ہماری جو جمعے والی مجلس تھی وہ ایک معنی میں عمومی مجلس تھی، اور یہ اس وقت کی جو مجلس ہے وہ ایک خصوصی مجلس ہے، جس میں جہاں ایک طرف ائمہ کرام کو، علماء کرام کو دعوت دی گئی، وہیں مساجد کے کمیٹی کے عہدیداران کو بھی بلایا گیا اور اسی میدان میں متحرک عام لوگوں کو بھی آنے کے لیے کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی مسجد کی خدمت میں لگایا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مسجد کی جو خدمت ہے وہ اسلام میں بڑا مقام رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے الگ انداز میں اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ مسجد کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں لکھ دے گا، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، کیونکہ یہ اللہ کے گھر کی خدمت میں لگے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو باقی اور کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسجد کا آنا جانا، یہ مسجد کی خدمت میں لگا رہنا، یہ 5 نمازیں جماعت سے پڑھنا، یہ مسجد کا کوٹا بن جانا، یہی بس کافی ہے اس دلیل کے لیے، اس بات کی دلیل کے لیے کہ یہ آدمی مسلمان ہے، یہ آدمی پکا مومن ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے ان لوگوں کو جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں۔ مسجد کی آباد کرنے میں بہت سی چیزیں ہیں، اس میں مسجد کی صفائی ہے، مسجد کی تعمیر ہے، اس میں مسجد میں اعمال کا قیام ہے، مسجد میں تعلیم، تشکیل، دعوت کے حلقے ہیں۔ اللہ ان سارے امور میں ہمیں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہم سب کو اس خدمت میں لگایا ہے، اور خاص طور سے جو عمائدین شہر ہیں اور جو مساجد کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، انہیں اللہ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ان کو سونپی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ادھیڑ عمر کی نیگرو عورت، یعنی رنگ ان کا کالا تھا، افریقی عورت تھی، وہ مسجد کی جھاڑو دیا کرتے، کچھ بیمار ہوئی، رات میں کسی وقت ان کا انتقال ہو گیا،
अब सहाबा किराम ने आपस में मशवरा किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आधी रात को क्या परेशान किया जाए, औरतों को बुलाया जाए, गुस्ल दिलवाया जाए, कफन दिलवाया जाए और हम ही ले जाके उसे दफना दें। तो बहरहाल ये भी हुआ, सहाबियात दूसरी आ गई, उन्होंने उन्हें गुस्ल दिया, कफन दिया, नमाज जनाजा हुई, कब्रिस्तान में ले जाके दफना दिया। दूसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई वो बूढ़ी औरत नजर नहीं आ रही। तो साहबा ने कहा अल्लाह के नबी उसका रात में इंतकाल हो गया। जैसे गरीब औरत होती है और मदद की खिदमत में आ जाए, जैसे नमाजी चले जाते, खाली वक्त होता तो सफाई करती, उनका इंतकाल हो गया। तो कहा कि अल्लाह के नबी उसका इंतकाल हो गया और हमने रात में ही नमाज जनाजा पढ़ के दफना दिया। तो आपने फरमाया कि तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, अब चलो मुझे उसकी खबर दिखाओ। फिर सहाबा के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए, उसकी कब्र पर खड़े हुए और दोबारा आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की। नबियों का सरदार एक आम औरत के लिए चलो भाई अच्छा है दफन हो गई, चलो बताते अच्छा था, बात खत्म हो जाती, लेकिन पूरे एहतमाम से अल्लाह के नबी उसकी कब्र पे गए, नमाज जनाजा पढ़ी, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करी, इस निस्बत पर कि वो अल्लाह के घर की खिदमत किया करे। तो अल्लाह का घर कोई हमारे घर का ख्याल करे ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कुछ लोग हमारे करीबी होते हैं, बहुत करीबी दोस्त होते हैं, तो वो चाहते हैं हमारे घर का भी पास काम कर लें। कोई शख्स हमारे घर की हिफाजत की फिक्र करे, हमारे घर के रंगो रोगन की फिक्र करे, तो हमें उस शख्स से कितनी मोहब्बत हो। ये बादशाहों के बादशाह का घर है, ये अल्लाह का घर है, इसमें जो खिदमत इखलास के साथ करेगा अल्लाह उसके अजर को ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देखा, मैंने मस्जिद अभी एक मस्जिद में भी गए थे, इस मस्जिद में भी आए कि बस्तियां जो है सादी हैं, रोड और गलियां सादी हैं और घर भी सादे हैं, लेकिन अल्लाह के घर को किस एहतमाम से बनाया गया है, इस एहतमाम को भी अल्लाह ताला कबूल भी फरमाए और इसका बड़ा बदला, बड़ा अजर अता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए अल्लाह का कोई घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनवाए। हमने तो यहाँ ईंट मिट्टी का और सीमेंट का और लोहे का घर बना दिया अल्लाह का, अल्लाह ताला इसके बदले में जन्नत, और अल्लाह ताला अल्लाह के नबी जानते हैं कि उम्मत कमजोर है, हर एक इंसान के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो पूरी मस्जिद की तामीर करे। तो फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन कबिफ़्ह से क़तातिन, कबिफ़्ह से क़तातिन, एक तीतर के घोंसले के बराबर, पूरा इतना बड़ा नहीं, फरमाया कबिफ़्ह से क़तातिन, एक तीतर के घोंसले के बराबर भी अगर किसी ने अल्लाह का घर बनाया, और अकबर मिन्हा और असग़रा, उससे बड़ा या उससे छोटा बनाया, अल्लाह उसके लिए भी जन्नत में महल बनवाए। क्या मतलब है इसका? भाई तीतर के घोंसले के बराबर तो कोई मस्जिद नहीं बनाए, मतलब ये है कि कोई अगर आधी ईंट भी मस्जिद के अंदर लगा देगा, आधी ईंट भी अगर कोई मस्जिद के अंदर लगा देगा, उसके अजर में अल्लाह ताला उसे पूरा मुकम्मल जन्नत का महल अता फरमाए। तीतर का घोंसला आप लोग जानते हैं, माशाल्लाह बड़े शौकीन लोग हैं, और जंगलों में जाने वाले कितना बड़ा, इतना सा होता है, छोटा सा, उसी में वो मिट्टी में ऐसे गड्ढा बनाता है, उसे घुस जाता है। इतना छोटा भी कंट्रीब्यूशन अगर हमारा इस मस्जिद में है, अल्लाह ताला उसके बदले के अंदर हमें जन्नत के अंदर महल अता फरमाए। एक साहब अरब में थे और उन्होंने बहुत सारी मस्जिदें पूरी दुनिया में, मुस्लिम ममालिक में, हमारे मुल्क में भी बनवाई, हजारों की तादाद। वो खुद भी बहुत करोड़पति अरबपति इंसान थे और उनके दोस्त भी वैसे ही थे, बड़ी बड़ी कंपनियों से उनका ताल्लुक था। तो वो अपने दोस्तों अहबाब से पैसा इकट्ठा करते और पैसा मस्जिद की तामीर पे दुनिया भर के अंदर खर्च किया करते। उन्होंने ये कहा कि मैंने ये चाहा कि एक
گھر اللہ کا مسجد میں اپنے پیسے سے بنا جس میں کسی اور کا پیسہ نہ لگے، ایک روپیہ نہ لگے، بڑے اہتمام سے انہوں نے زمین خریدی، لاکھوں ریال اس کے اندر انہوں نے خرچ کرے، پھر اس کا نقشہ بنا، پھر بڑے اہتمام سے انہوں نے اسٹاف کو چنا اور اعلان کر دیا کہ اس میں ایک اینٹ کسی کے پیسے کی نہیں لگے گی، سارا کا سارا مسجد کا جتنا خرچہ ہے وہ خالص میں اپنی طرف سے کروں، انجینئرس ہوں، پلمبرس ہوں، مستری ہو کہ لیبر ہو کہ سیمنٹ ہو کہ ریت ہو کہ سریا ہو، سب میں کرو۔ اب وہ مسجد بنی ماشاء اللہ ایک عرصے تک بنتی رہی، پھر وہ مکمل ہو گئی اور اس کے افتتاح کا موقع آیا اور انہوں نے اس مسجد کا پورا جائزہ لیا اور لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ کا افتتاح میں۔ اسی رات کو کہتے ہیں کہ میں سویا تو مجھے خواب میں دیکھا کہ فرشتے آئے، مجھے جنت میں لے گئے اور ایک موتی کا محل دکھایا، بہت بڑا شاندار، اور یہ کہا کہ تم نے جو اللہ کا گھر بنایا ہے، اللہ کا گھر جو بنایا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں یہ محل عطا فرمایا۔ پھر اسی کے سامنے ایک دوسرا محل موتی کا نظر آیا جو اس سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ انہوں نے اپنے محاورے میں کہا جس کا مطلب یہ ہے کہ 19 تھا، چھوٹا تھا تھوڑا، یہ 20 اور 19، اور یہ جو محل ہے یہ اس کے لیے ہے جس نے تمہارا گھر بنانے میں مدد کی، مسجد بنانے میں، اللہ کا گھر بنانے میں جس نے تمہاری مدد کری، یہ اس کا محل ہے۔ دونوں میں 19 اور 20 فرق ہے۔ تو نیند کھلی تو بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے کسی سے روپیہ بھی نہیں لیا اور کسی شخص کے لیے اتنا ہی بڑا محل بنا، تو ذرا سا فرق، یہ بھی نہیں کہ آدھا ہو کہ چھوٹا ہو، ذرا سے فرق کے ساتھ ایک محل اور ہے اور اس کو بھی دیا گیا ہے۔ تو کون ہے وہ؟ تحقیق کری، پڑوسیوں سے پوچھا، اپنے ٹھیکیداروں کو بلایا، مزدوروں کو بلایا اور مستری کو بلایا، بھائی بتاؤ کس نے اس میں پیسہ خرچ کیا؟ سب نے کہا صاحب ہم نے تو کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا۔ پوری تحقیق ہو گئی۔ پھر ایک مزدور نے یہ کہا کہ ایک دن میں مسجد کی ترائی کر رہا تھا تو جس بالٹی سے، پلاسٹک کی بالٹی سے میں مسجد کی ترائی کر رہا تھا وہ بالٹی ٹوٹ گئی، میں پریشان ہو رہا تھا۔ تو فلاں بنگلے کے اندر ایک افریقی عورت کام کرتی ہے، گھر میں بائی ہے، وہ گھر کا کام کرتی ہے، وہ گزر رہی تھی تو اس نے اپنی بالٹی جو پلاسٹک کی تھی وہ مجھے دے دی کہ تم اس سے ترائی کرو۔ تو پھر میں نے ترائی کری اور شام کو جب میں نے بالٹی واپس کری لے جا کر تو اس نے کہا کہ تم بھی رکھ لو، روزانہ اسی بالٹی سے تم ترائی کیا، ویسے تو بہت سے مزدور ترائی کر رہے ہیں لیکن تم بھی ترائی کرو گے تو اسی بالٹی سے کر۔ میں نے یہ مسجد میں دے دی، کہا کہ میں اس سے ترائی کرتا رہا یہاں تک کہ مسجد کی تعمیر پوری ہو گئی۔ اب اس عورت کو بلایا شیخ نے اور اس کو آفر کیا کہ بھائی یہ لے 20 ریال، 5 ریال کی بالٹی کے لیے 20 ریال۔ اس نے انکار کر دی، تو کہا 500 ریال لے، اس نے انکار کر دیا، 5000 ریال لے لے، اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ بات لاکھوں میں چلے گی کہ تم اس سے لے لے، جہاں میں نے کروڑوں روپے مسجد میں لگائے ہیں اتنے لاکھوں روپے مجھ سے اور لے لے۔ تو وہ انکار کرتے رہے۔ جب شیخ بہت پریشان ہوئے تو اس افریقی عورت نے کہا کہ شیخ میں یہ پیسے آپ کے قبول نہیں کروں گی، چاہے آپ مجھے اتنا پیسہ دے دو جتنا مسجد میں لگا۔ تو کہا تو ایسا کیوں کر رہی؟ تو کہا ایسا میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا۔ تو ایک بالٹی خواب ہے لیکن خواب کی بھی ایک حقیقت ہے، خواب بھی مومن کو دی گئی ہے، فراست ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو لیکن جو فضیلتیں ہیں قرآن میں، حدیث میں مسجد کے آباد کرنے والوں کی، اس سے کوئی اجر مستبعد نہیں ہے، اور اللہ تو قادر مطلق ہے، اس کو کیا دے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جہاں ایک طرف ہم نے مساجد کی خدمت کی ہے، اسی طریقے سے ہم یہ درخواست لے کر آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم ایک جو قوم ہے ہمارے درمیان میں، اللہ نے اسے ہمارا امام بنایا ہے، ہمارا قائد بنایا ہے، ہم ان کی معیشت کی بھی فکر کریں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کرتے ہیں، مساجد کی فکر آپ نے کی ہے، بڑے بڑے خرچے آپ نے کیے ہیں،
لیکن یہ جو چلتے پھرتے انسان ہیں، ان کے خاندان ہیں، ان کے بچے ہیں، یہ ائمہ حضرات ہیں، یہ قرآن والے ہیں، یہ حدیث والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، جتنی فکر ہم نے مسجد کی ہے اتنی فکر ہم ہندی کرنے والے بھی کریں۔ میں نے کچھ چیزیں بہت قریب سے دیکھی ہیں، اس لیے بہت برسوں سے مجھے اس کی فکر، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بھوپال قضیات میں اس عہدے کے اوپر فائز کیا اور خدمت کا موقع دیا، سب سے پہلے میں نے یہی فکر کی اور کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ائمہ حضرات کی قدر کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ دل جل جاتا ہے، کیونکہ سر ماشاءاللہ ہمارے آپ سب محرم نہیں ہیں، بیگم گنج والے، بھوپال والے کوئی دوسرے کی بھیڑ میں نہیں ہے۔ یہاں میرے تبلیغ کے بہت سے سفر ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ کی ایک جماعت کے ساتھ میں آیا تھا، آپ لوگ کو یاد نہیں ہوگا کہ اللہ پتہ ہوا کرتا تھا، تو مکہ مکرمہ کی جماعت پورا ماشاءاللہ 40 دن آپ کے علاقوں کے اندر میرے پہلے کر چکے ہیں، 12 سال پہلے، 15 سال پہلے تقریباً۔ تو اس وجہ سے اپنی تو اپنی بات ہے، یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ صاحب کوئی آیا ہے اور تقریر کر رہا ہے، یہ تو میری اور آپ کی آپس کی بات ہے۔ بعض چیزیں میں نے شہر بھوپال میں بھی دیکھی، اور بہت جگہ پر بھی دیکھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے ہمارے ائمہ کرام کی ویسی قدر نہیں کی جیسا ان کی قدر کرنے کا حق ہے۔ میں کسی مسجد کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ایک مسجد کے اندر میں گیا، اس مسجد کے آس پاس بڑی بڑی عمارت ہے، ہر ایک آدمی کا گھر بڑا ماشاءاللہ شاندار۔ میں نے پوچھا کہ صاحب امام صاحب کا کہاں پہ گھر ہے، تو بتایا ایک 24 بائی 13 بس وہ گھر کیا ہے، مجھے 11 سے بنی تھی، ساری 24 بائی 13 کا یہ جو حجرہ مسجد کے دروازے کے اوپر بنا ہے، اس پر ٹیک لگے ہیں، یہ امام صاحب کا گھر ہے۔ اور اس امام صاحب کے گھر میں امام صاحب کی 3 بیٹیاں ہیں اور اس میں 2 بیٹے ہیں، 5 بچوں کے ساتھ 17 سال سے امام صاحب اسی گھر کے اندر رہ رہے ہیں۔ اور پانی ٹپک رہا تھا جب میں وہاں پہ پہنچا، میں نے پانی ٹپک رہا ہے، اتنے بڑے گھر لوگوں نے بنا رکھے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسجد کی طرف سے چھت کو بھی صحیح کرا دیں۔ کہا کہ صاحب میں نے کہا تھا، تو مجھ سے یہ کہا کہ اگر آپ ایسا کہیں گے تو ہم آپ کو مسجد کی امامت سے چھٹی دے دیں گے، آپ کو مسجد سے ہم نکال دیں۔ 17 سال 18 سال کی امامت کا مقتدی جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو یہ صلاح دے رہے ہیں کہ اسے امامت سے نکالنے کی دھمکی دی جائے۔ گرمیوں کے اندر تب رہا ہے، بارش کے اندر ٹپک رہا ہے، وہ تنخواہ چھوٹی سی دے رہا ہے، اور امام نے ذرا سا کہیں پہ ٹیوشن پڑھا کے، مکتب میں پڑھا کے ذرا سی انکم ہو گئی تو پتہ چلا کمیٹی نے اور ان کی تنخواہ کاٹ لی کہ وہاں سے تو مل رہا ہے تو ہم نے یہ تنخواہ کاٹ لی۔ یہ برتاؤ اگر قوم اماموں کے ساتھ کرے گی تو وہ قوم کبھی بھی آباد نہیں رہ سکتی۔ کیا پتا کہ ہماری جو آج حالت ہے، اور وہ حالت جن غلطیوں کی وجہ سے آج ہماری ہوئی ہے، جن گناہوں کا عذاب آج ہم پر، ناراضگی ہم پر نازل ہوئی ہے ساری امت پر، کیا خبر کہ ان گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہو کہ تم نے اپنے اماموں کی بڑی بے وقتی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سے امید ہے تو آپ سے میں یہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، باقاعدہ ہم نے بھوپال میں لیٹر نکلوایا کہ اماموں کی تنخواہ کے سلسلے میں کمیٹیوں کو متوجہ کیا کہ آپ جو ہے ذرا سا اس کی فکر کریں کہ اماموں کی تنخواہوں کو بڑھایا جائے۔ اور آپ دیکھیں آج مزدور کو کتنے پیسے مل رہے ہیں، پورے مہینے میں مزدور جتنے کماتا ہے اتنی بھی تنخواہ آج کمیٹیاں اماموں کی دے نہیں کر پائے۔ 400 روپے 500 روپے روز مزدور کما رہا ہے، اتنی بھی تنخواہ نہیں دے پا رہے ہیں مسجد والے۔ یہ جیسے تھے امام کی مزدور سے بھی کم کر دی، نوکر سے بھی کم۔ ہاں امام تو ماشاءاللہ حوصلے والے اور جو ہے خوددار ہیں، وہ اپنی زبانوں سے یہ بات نہیں کہیں گے، لیکن میں علی قدر ان کی خادم کی حیثیت سے آپ سے کہوں گا، اور خدا کی قسم اگر مجھے کٹورا لے کے بھیک مانگنا پڑے تو میں مانگوں گا، امام نہ کہے لیکن ہم اس کی طرف سے کہیں گے اور ترجمانی کریں گے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ وقت رہتے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان اماموں کی بہت سی ایسی حیثیتیں ہیں
جس کی وجہ سے ہمیں اماموں کی قدر کرنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء کرام ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. جن سے محبت ہوتی ہے اس کے وارثوں سے بھی محبت ہوتی ہے. ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اور ہمارے قاری صاحب نے کہا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو یہ بھی فرمایا، یعنی وہ شاعری ہے، یہ بات حقیقت میں ہے کہ نہیں، کہ یہ بات نہیں کہہ رہا کہ بھئی چاند کی کیا حیثیت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں. تو میرے آقا سے مجھے محبت ہے، اور ان کی محبت میں بہت سی آیتیں قرآن میں نازل ہوئی ہیں اور بہت سے صحابہ کے اقوال ہیں. یقیناً محبت ہونا چاہیے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو یہ تک فرمایا کہ یوسف کو دیکھنے والی حسن پرست عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر وہ میرے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ چہل قدمی کے لیے رات میں باہر نکلے، چاند نظر آیا، 14ویں کا چاند، تو کہنے لگے سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہے، ایسا پیارا منظر ہے. ادھر سے اللہ کے نبی آ گئے. تو شمائل ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتا، کبھی چاند دیکھتا، کبھی چہرہ دیکھتا، کبھی چاند دیکھتا، کبھی چہرہ. اور آخر میں نے دل پہ ہاتھ رکھ کے ٹھنڈی آنکھ بھری اور یہ کہا کہ جابر کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت. 14ویں کی رات تھی، چبر رہا چچا تیرا، کسی نے کہا یہ چاند ہے، کسی نے کہا چہرہ تیرا. حسان بن ثابت شاعر کو ہر بات میں شاعری کی سوچتی. اللہ کے نبی کو جب دیکھا اور نظر چال ہوئی، نظر ادب سے زمین پہ گر پڑی اور زبان سے شعر نکلے. احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کوئی دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ پیارا دنیا کی ماؤں میں سے کسی ماں کا کوئی بچہ ہوا نہیں. آپ تو ایسے عیبوں سے پاک ہو کر پیدا ہوئے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کر پیدا کیا ہو کہ میرے محبوب بتاؤ تمہیں کیسا بنانا ہے. جیسا آپ نے کہہ دیا اللہ نے کیسا بنانا. تو میرے نبی میں تو معبودیت کی بہت سے اسباب ہیں. وہ محسن انسانیت ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ ہیں ان سے جب ہمیں محبت ہے ان اسباب کی وجہ سے جو آپ کی بالا صفات ذات میں ہے، تو ان کے ورثہ سے بھی ہمیں محبت ہونا چاہیے. اور ان کے ورثہ کون ہیں؟ ان کے ورثہ یہ علماء کرام ہیں. ان کے ورثہ یہ علماء کرام. اور علماء کرام کی تو ویسے بھی قربانی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے بچوں کو بھیجا کسی اسکول کے اندر، بہت ڈھونڈا، بہت شاندار اسکول ڈھونڈا، اور ہم نے یہ چاہا کہ وہ اچھی کالج میں پڑھیں، اچھی یونیورسٹی کو جوائن کریں اور بڑی ڈگری حاصل کریں، پھر وہ دنیا کا 4 پیسے کمائیں. ہم نے یہ چاہا، ٹھیک ہے، ہم نے یہ چاہا، یہ چاہت بری نہیں ہے. ہاں یہ چاہت بری نہیں ہے، اور یہ چاہت قوم کے مفاد میں ہے، یہ سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے مدرسے کو چنا، ان کے ماں باپ نے مدرسے کو چنا، اور ان کے ماں باپ نے ان کو مدرسے کے اندر بھیجا. باوجود یہ دیکھ رہے تھے کہ بعضے مدرسے ٹوٹے پھوٹے ہیں اور بچوں کو پھٹی ہوئی دریوں پر بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے، اور ٹوٹی ہوئی تپائیاں بچے جو ہے مدرسے کے اندر یوز کرتے ہیں. یہ سب ماں باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن قربانی دے کر اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیج رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جب گزر گیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، غار حرا کے اندھیرے میں جب چراغ ہدایت روشن ہوا، سب سے پہلا حکم یہ آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو بنایا. آج بہت سارے مسلمان دنیا کے لفظ اقرا کو یاد رکھے بیٹھے ہیں اور بسم ربک الذی خلق کو بھول گئے. انہیں یہ یاد ہے کہ اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ بھول گئے کہ اللہ نے کیا پڑھنے کا حکم دیا. لیکن ان مدرسے والوں کو
इन उलमाए किराम को, इन अइम्मा को, इन मुअज्जिनीन को, मदरसे वालों को और इनके माँ बाप को ये याद रहा कि अल्लाह ने न सिर्फ पढ़ने का हुक्म दिया है बल्कि अल्लाह ने ये भी हुक्म दिया है कि क्या पढ़ा जाए। आज हमसे कोई ये पूछे कि हमारे बेगमगंज का सबसे कामयाब तरीन इंसान कौन है, सबसे अच्छा इंसान कौन है, सबसे भला इंसान कौन है, हम फौरन ये देखेंगे कि जिसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन हो कहेंगे वो कामयाब है। वो आदमी, वो शख्स जो एक के बाद एक इंतखाब जीतता आता हो, परमानेंट पार्षद हो, परमानेंट सरपंच हो, कहेंगे ये सबसे अच्छा इंसान है, ये सबसे कामयाब है। वो आदमी जो करोड़पति हो, अरबपति हो, हम कहेंगे ये सबसे कामयाब इंसान है। लेकिन मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर पूछा जाए कि हर मोहल्ले, हर बस्ती, हर शहर, हर मुल्क, हर बिरादरी, हर खानदान का सबसे कामयाब इंसान कौन है, आपका दो टोक जवाब है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सुन लो, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान का पढ़ने पढ़ाने वाला है, जो कुरान का सीखने सिखाने वाला है। ये कुरान और ये कुरान वाले यही नहीं बल्कि आखिरत के मराहिल में, आखिरत की घाटियों में भी हमारे काम आएगा। ये कुरान की तालीम आखिरत की घाटियों में भी हमारे काम आने वाली। महशर का समा होगा, अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुम, हे लोगों अपने रब से डरो, इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज है। वो ज़ल्ज़ला अल्लाह ने बयान फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन को पूरे तरीके से हिला दिया जाएगा। ये नहीं फरमाया कि ज़ल्ज़लतिल अर्ज़, जमीन हिल जाएगी, बल्कि ये फरमाया कि जमीन को हिला दिया जाएगा। अगर ये होता कि ज़ल्ज़लतिल अर्ज़, जमीन हिल जाएगी, तो इसका मतलब ये होता कि जमीन उतना हिलेगी जितना जमीन में हिलने की ताकत है। लेकिन ये फरमाया जमीन को हिला दिया जाएगा तो उतना हिलेगी जितना हिलाने वाले में ताकत है, और वो अल्लाह। जब ज़ल्ज़ले की खबर आती है तो उसका रिएक्टर भी लिखा होता है कि साहब फला जगह पर ज़ल्ज़ला आया और उसकी ताकत और उसका शिद्दत इतनी थी, कितनी थी, 6.5, 7.5। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ल्ज़ले का रिएक्टर भी बयान फरमाया है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़, जब जमीन पर ज़ल्ज़ला आ जाएगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ज़ल्ज़ला आ जाएगा, और आखिर में ज़िलज़ालहा, ये उसका पावर बयान किया है कि जब जमीन में महा ज़ल्ज़ला आएगा तो उस दिन हामिला औरतें अपने हमल को ज़ाये कर देंगी और मोहब्बत की दावेदार माएं अपने गोदों से अपने बच्चों को उठाकर फेंक देंगी, आंचलों से नोचकर फेंक देंगी। तरन्नासा सुकारा, लोग तुम्हें नशे में नजर आएंगे, उनके जिस्म डोल रहे, उनके कदम डगमगा रहे हैं। वमा हुम बिसुकारा, लेकिन वो नशे में नहीं है। वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब इतना सख्त है जो उनके होश उड़ा देगा। उस क़यामत के दिन में गर्म हवाओं के थपेड़े पहाड़ों को तोड़ देंगे, पहाड़ सरकेंगे, दरकेंगे, रेत बन जाएंगे। वकानत सराबा, वो रेत बन गए। वइज़ल जिबालु सुय्यरत, और वो ऐसे चले और बहे जैसे पानी बहता है। वो क़यामत के दिन की गर्म हवाओं के थपेड़ों ने जब उनको हवाओं में उड़ाया तो पहाड़ रूई के जर्रों की तरह, रूई के बादलों की तरह और गुबार के बादलों की तरह आसमान में उड़ता हुआ नजर आएगा। और दूसरी तरफ निगाह दौड़ाई, वइज़ल बिहार सुज्जिरत, समंदर उबल रहे हैं। वइज़ल बिहार फुज्जिरत, समंदरों ने सुनामी बनकर, सैलाब बनकर इंसानों की बस्तियों को डुबाना शुरू कर दिया। जंगली जानवर ज़ल्ज़ले से घबरा गए, जमीन की कपकपाहट और लरज़ाहट से घबरा गए और इंसानों की बस्तियों में घुसे चले आ रहे। वइज़ल वुहूश हुशिरत, जंगल के जानवर इंसानों की बस्तियों में घुसे चले आ रहे हैं। सांप बिच्छू अपने बिलों सुराखों से निकलकर, शेर चीते लोमड़ियां भेड़िए अपनी गारों गुफाओं से निकलकर इंसानों की बस्तियों में घुसे चले आ रहे। डसने वाले डसते हुए, चीर फाड़ करने वाले चीर फाड़ करते हुए, हर तरफ से इंसान मुसीबतों में घिर गया।
وہ چیخنے لگا ایدل مفر کہاں بھاگوں؟ جواب ملا کہیں نہیں بھاگ سکتے. الى ربک یومئذ المستقر، آج تمہارے رب کے سامنے تمہاری پیشی ہو کے رہے گی. قیامت کا دن آ گیا جس سے قرآن نے بار بار ڈرایا تھا، حدیث نے جس کو بار بار یاد دلایا تھا. یوم التغابن، دھوکہ کھا جانے کا دن آ گیا. یوم التنادی، چیخ و پکار کا دن آ گیا. یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن آ گیا جس کا دباؤ بچوں کو بوڑھا کر ڈالے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن آ گیا جس دن آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا. وامہ وابیہ، اپنے ماں باپ کو دیکھ کے بھاگے گا. وصاحبتہ وبنیہ، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک انسان کی ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، آسمان آگ برسا رہا ہے، سورج آج لاکھوں لائٹ ایئر کی دوری پر ہے لیکن کیسی گرمی پڑتی ہے. سورج 1 میل کے فاصلے پر آ گیا اور علماء کرام نے لکھا ہے یہ میل وہ نہیں ہے مسافت والا، کلومیٹر والا، یہ میل ہے سرمے دانی کی سلائی. اتنا قریب ہر ایک بھیجے کہ سورج آ گیا، وہ بھیجا کھڑک رہا ہے، وہ دماغ ابل رہا ہے، موت نہیں آ رہی. انسان چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پسینوں میں غرق ہو رہے ہیں، رکھنے تک، گھٹنے تک، پسینہ کمر تک، کندھے تک، پسینہ منہ کے اندر جا رہا ہے. ایسے ایسے خطرناک دن میں انبیاء کرام رو رہے ہوں گے، اولیاء کرام رو رہے ہوں گے، انبیاء کرام گھبرا جائیں گے، مغفرت القا ہو جائے گی، رحمت کے لالے پڑ جائیں گے. ایسے میں قرآن والا آئے گا، اللہ غصے میں ہوگا اور قرآن والا آ جائے گا، حافظ قرآن آ جائے گا، عالم قرآن آ جائے گا، مفسر قرآن آ جائے گا، استاد قرآن آ جائے گا. وہ استادی بھی آ جائیں گی جو بچوں کو محلوں میں قرآن پڑھاتی ہیں. وہ ناظرہ خواہ آ جائے گا جو صبح شام قرآن کو پڑھتا ہے. وہ آ جائے گا جو قرآن کو سمجھنے کے لیے علماء کرام کی صحبت میں بیٹھتا ہے. جب یہ قرآن والوں میں سے کوئی قرآن والا آئے گا، میرے آقا نے فرمایا اس دن اللہ بڑے پیار سے اس سے کہے گا اقرا، تو قرآن پڑھ، ورتقی، اور جنت کے درجوں پہ چڑھ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسے ڈھیر ڈھیر کر پڑھ، اچھی آواز میں پڑھ، کھمک کھمک کر پڑھ، تجویز سے پڑھ جیسا تو دنیا میں پڑھتا تھا. فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، تیرا مقام و مرتبہ وہیں پر ہے جہاں تک تو پڑھتا چلا جائے. یہ قرآن والا قرآن کی 6,500 آیتیں پڑھے گا، جنت کے 6,500 درجوں پہ چڑھے گا، فردوس بری کا باسی ہوگا، محمد مصطفیٰ کا پڑوس ہوگا اور رحمان کا عرش اس کے گھر کی چھت ہوگا. قرآن کی وجہ سے اللہ تو یہ احساس کر رہا ہے، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جنت کی چابی تیرے پاس، جنت کی رجسٹری تیرے پاس. اعزاز ہو رہا ہے. اسے اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنا رہا ہے، اس کے ماں باپ کو تاج پہنا رہا ہے کہ سورج اور چاند کو اسے دیکھ کے شرما جائیں. کرامت کے جوڑے پہنا رہا ہے. خود اللہ جن کا اعزاز کر رہا ہے، ہم ان کا کتنا اعزاز کر رہے ہیں. ہم سب اس کی نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم قرآن کی تعلیم کی بھی فکر کریں گے اور قرآن والوں کا اعزاز کریں. ارے کریں گے انشاءاللہ. ہمیں اس کی فکر کرنا ہے کہ ہمیں قرآن والوں کا اعزاز کرنا ہے، قرآن کی تعلیم کی بھی بچوں کی فکر کرنا ہے. ہر بیگم گنج کی ہر مسجد کے اندر مکتب ہو، وہ پورا سروے ہمارے پاس ہو کہ کس گھر کے بچے مکتب میں آ رہے ہیں اور کس گھر کے بچے مکتب میں نہیں آ رہے. بچوں کے لیے یہ انتظام ہے، بچیوں کے لیے کیا انتظام ہے، بچوں کی بھی فکر کرنا ہے، بچیوں کی بھی فکر کرنا ہے. یہ فتنے کا دور ہے، پورے معاشرے کو سمیٹنا پڑے گا، پورے معاشرے کو مسجد سے جوڑنا پڑے گا. سرسری نہیں، ہر ایک بچے کے بارے میں ہمارے پاس انفارمیشن ہو اور خبر ہو کہ کون سا بچہ پڑھ رہا ہے. نہ صرف دینی امور کی خبر ہو، دنیاوی امور کی بھی خبر ہو کہ یہ بچے اسکولی تعلیم میں کیا پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. کہیں ان کا بچپن تو ضائع نہیں ہو رہا، کہیں کھیل تماشوں میں ان کی زندگی تو ضائع نہیں ہو رہی. ہر طریقے سے ہم محلے کے ہر گھر کی خبر رکھیں، ہر گھر کی فکر کریں. زکوٰۃ کا ایسا نظام بنائیں کہ جو بھی ضرورت مند ہمارے محلے میں ہے، ہمارے بیگم گنج کی زکوٰۃ سب سے پہلے اس کے گھر تک پہنچے، اس کے بعد پھر باہر کے علاقوں کا
پر آئے سب سے پہلے اپنے محلوں کی فکر کریں. تو جیسا کہ مولانا سالس صاحب نے کہا کہ سارے دین کے کام کی فکر ہمیں کرنا ہے, کوئی باہر سے نہیں آئے گا دین کی فکر کرنے کے لیے. ہم سب کو خود اپنے بیگم بچ کی فکر کرنا پڑے گی. تو بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کر دیا, وہ ہم نے وہ ہے نا سپارے کا نام یسرنا القرآن. پہلے قاعدہ بغدادی ہی چلتا تھا اور نورانی قاعدہ تو اس زمانے میں ہم تک پہنچا بھی نہیں تھا, تو ہم نے یسرنا القرآن پڑھا. یسرنا القرآن قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, اس کے علوم میں غوطے لگانے کے لیے. اب ہے کوئی اسے پڑھنے والا, ہے کوئی اسے سمجھنے والا. حالانکہ قرآن میں اتنا وزن ہے, اتنا جلال ہے کہ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کہ اگر میں اپنے کلام کو, اپنی اس کتاب کو, قرآن حکیم کو, اپنے قرآن عظیم کو پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ خشیت الہی کے بوجھ پہ دب جاتا, اللہ کے کلام کی ہیبت میں دب کر کچل جاتا اور ریزہ ریزہ بن کے تمہاری نظروں کے سامنے بکھر جاتا. لیکن اللہ نے اس قرآن کو اتنا آسان کیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے چھوٹے سے دل میں, اپنے نازک سے ذہن میں قرآن کی آیتوں کو محفوظ کر رہے ہیں, پورے قرآن کے حافظ ہو رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. کہ میں نے امانت دین کو, امانت قرآن کو, امانت علم کو پہاڑوں پر پیش کیا, آسمانوں پر پیش کیا, زمینوں پر پیش کیا. اتنی بڑی بڑی مخلوق نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا. اشفاق منہا, اتنی بڑی بڑی مخلوق ڈر گئی, کانپ گئی. پھر انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا. حالانکہ یہ تو وہی ظالم ہے, یہ تو بڑا جاہل ہے, نہ اسے سخاب کے پر لگے, نہ یہ بنوالا ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے, اس کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کو آسان کر دیا. اب ہم جس عمر میں رہتی ہیں, جن کی عمریں ہو گئی ہیں اور ابھی تک انہوں نے قرآن کے الفاظ کو صحیح نہیں کیا, وہ اس کی فکر کریں, علماء کرام کی خدمت میں جائیں, اپنا قرآن صحیح کریں. قرآن صحیح ہوگا, نماز صحیح ہوگی, نماز صحیح ہوگی, دعائیں قبول ہوں گی, دعائیں قبول ہوں گی, مسائل حل ہوں گے. لیکن اگر قرآن صحیح نہیں ہوگا تو نماز کبھی درست نہیں ہو سکتی. تو بالغ حضرات بھی اس کی فکر کریں, بچوں کو بھی اس کی فکر کریں کہ چاہے وہ اسکول میں پڑھے, کالج میں پڑھے, یونیورسٹی میں پڑھے, لیکن سب سے پہلے ان کی قرآن کی تعلیم مکمل ہونا چاہیے. سب سے پہلے ان کی دینی بنیادی تعلیم مکمل ہونا چاہیے. عالم بننا فرض نہیں ہے, مفتی بننا فرض نہیں ہے, کسی کا قاری بننا فرض نہیں ہے, لیکن دین کا بنیادی علم حاصل کرنا فرض ہے. طلب العلم فریضہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اس کا مطلب ہے بنیادی عقائد کا دین حاصل کرنا, قرآن کا صحیح کرنا. تو دینیات کی تعلیم ہے, جو مکتب کی تعلیم ہے, یہ ہر مسلمان کے اوپر اللہ نے فرض کی ہے. اس لیے ہم اس فرض کی ادائیگی کی خوب اچھے طریقے سے فکر کریں. اور سب سے پہلے تو میں نے وہ بات کہی ہے, دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا یہ جو طبقہ ہے جنہیں امام حضرات کہا جاتا ہے, اگر ہم ان کی صحیح طریقے سے خدمت کریں گے اور ان کو مضبوط کریں گے, ہمارے پورے معاشرے کو رہبر ملیں گے, ہمارے پورے معاشرے کو رہنما ملیں گے, ہمارے پورے معاشرے کو دین کی خدمت گزار ملیں گے. اور اگر یہ کمزور رہے تو بڑا مسئلہ ہمارا الجھ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على عبدك ورسولك وسيدنا مولانا وقرة اعيننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, خطاؤں کو درگزر فرما دے, ساری لغزشوں ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اللہ وہ غلام جو ہم سے ہوئے اور ہمیں یاد ہے معاف کر دے, جو ہم نے کر کے گناہ ڈالے معاف فرما دے, جو عدل اعلان کیے معاف فرما دے, جو تنہائیوں میں چھپ کے کیے معاف فرما دے. اللہ سارے گناہوں کو چن چن کے معاف فرما دے. اللہ آج تیرے نبی کی امت بہت پریشان ہے. اللہ تیرا پیارا نبی اور اس کی لاڈلی امت, تیری بنائی دنیا اور تیری بنائی دنیا کے اندر
बहुत परेशान है, मुसीबतों में गिरफ्तार है, मजालिम का शिकार है, मदद और नुसरत को तड़प रही है, करा रही है। छोटे छोटे मासूम बच्चे बगैर तमाम ग़िज़ाओं के एड़ियाँ रगड़ कर अपनी माओ की गोदों में जाने दे रहे हैं। और ऐसी पर्दनशी ख़वातीन मेहनत की निगाहों ने उनको छुआ तक न था, ज़ालिमों के पंजे उनकी ओढ़नियों तक पहुँच गए। ए अल्लाह, ऐसे बूढ़े जिनकी दाढ़ियों की सफ़ेदी को देखकर तू शर्माता है, दुश्मनों की ठोकरों में पड़े हैं। ए अल्लाह, ये हाल उम्मत का हमारे गुनाहों की वजह से है। तेरे दर पर तेरे घर में हाथ उठाकर हम इसका एतराफ़ करते हैं कि हम गुनाहगार हैं, और जो तौबा कर ले, जो माफी मांग ले, उसको माफ करने का तेरा वादा है। अल्लाह को हम सबको माफ फरमा दे, अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे। अल्लाह, तेरे नबी ने तेरी मोहब्बत की मिसाल माँ की मोहब्बत से दी है, और माँ की मोहब्बत अलबेली निराली होती है। छोटे बच्चे गंदगी में लथपथ हो जाएं, पलीती में सड़ जाएं, तो हम दुआ देता है, भाई हटा देता है, लेकिन माँ भी नहीं करती। बड़े प्यार से उठाती है, बड़े प्यार से नहलाती है, बड़े चाव से कपड़े बदलाती है। जन्नत तो किसी की माँ या बाप नहीं है, लब यलिद वलम यूलद है, लेकिन हमारी माँ से ज्यादा अमल चाहता है। हम गुनाहों की गंदगी में लथपथ हो गए, माँ से की बली की सच है। गुनाहों की पलीती में मासी की पलीती में सट गए, खताओं की कीचड़ में धंस गए। तो अपनी रहमत की पानी से हमें नहला दे, मग़फ़िरत की पानी से धोकर हमें पाक साफ कर दे, हमें माफ फरमा दे। अल्लाह, हमारे माँ बाप तो हमारे पैरों में कांटा भी नहीं चुभने देते। अल्लाह, बिलाशुबा हम इतने गंदे हो गए कि तू देख रहा है और हम सताए जा रहे हैं। अल्लाह, कुत्ते इकट्ठा हो के आ रहे हैं और तेरे ईमान वाले बंदों को नोच रहे हैं, तुझे फाड़ रहे हैं। अल्लाह, ए मेरे पुरस्कार रब, तुझे तेरी गुरुद्वारे की कसम तो रहम फरमा दे। अल्लाह, मुसलमानों को हौसला, हिम्मत, इस्तिकामत अता फरमा। बुज़दिली से, मायूसी से सारे ईमान वालों की हिफाजत फरमा, सारे ईमान वालों की हिफाजत फरमा। अपने हबीब की उम्मत की फरियाद नसीब फरमा, अपने हबीब की उम्मत की तस्दीर फरमा। तूने इस उम्मत का नाम उम्मत मरहूमा रखा, ये रहमत के लायक है, तरस के काबिल है। अल्लाह, रहमत कर दे, अल्लाह तरस खा ले। तूने जन्नत की दरवाजों पे लिखा, उम्मतुल मुस्लिमतुल मरहूम गफूर, उम्मत गुनाहगार है लेकिन रब माफ करने वाला है, माफ करने वाले रब गुनाहगार उम्मत को माफ फरमा दे। अल्लाह, दुनिया से तेरे नबी ने जब रुखसत ली, न फातिमा का सवाल किया, न हसनैन का सवाल किया, न फातिमा के लिए कुछ मांगा, न हसनैन के लिए कुछ मांगा, लेकिन मांगा तो उम्मत के लिए मांगा, उम्मत को तेरे हवाले किया, उम्मत का हाथ तेरी रहमत के हाथ में पकड़ाया, और फिर दुनिया से रुखसत हुए। हम तेरे जिम्मे में हैं, अपने जिम्मे का लिहाज रख के उम्मत को माफ फरमा दे। तेरे नबी ने दुनिया में बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अपनी दुनिया की जिंदगी में बड़े गरम आंसू आए हैं, बड़ी ठंडी ठंडी आए बनी है, चटाई पे सो के, झोपड़े में रह के, रूखा सूखा खा के गुजारा किया है। तेरे नबी ने अपने चेहरे पे जख्म खाए हैं, तेरे नबी ने अपने दंदाने मुबारक शहीद कराए हैं, तेरे नबी ने अपने चचा के लाश के टुकड़े पीने हैं, अपने सहाबा की लाशें उठाई हैं। इतनी कुर्बानी तेरे नबी ने दुनिया में दी है, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। अब तक वो अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं, अपने बाप में आराम कर रहे हैं। जब हमारे हाल की खबर उनको लगेगा, हमारे हाल की खबर उनको होगी, तो तेरे नबी को वहाँ भी तकलीफ होगी। अल्लाह, अपने नबी को तकलीफ से बचाने के लिए हमारे हाल को सुधार दे, अपने नबी को तकलीफ से बचाने के लिए हमारा हाल सुधार दे, हमें माफ फरमा दे। अल्लाह, इस्लाम और मुसलमान और उनसे मुताल्लिक़ जितनी चीजें हैं, सबकी मदद, नुसरत, हिमायत और हिफाजत फरमा। मसाजिद की, मकातिब की, मदारिस की,
خانقاہوں کی، دینی شخصیتوں تحریکوں کی، مرکزوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، کھیت کھلیان، دکان، مکان، کاروبار کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں کے محلوں، بستیوں، شہروں، ملکوں کی حفاظت فرما۔ سارے انسانوں کی بدامنی سے حفاظت فرما۔ سارے انسانوں کی فتنے فساد سے حفاظت فرما۔ سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حرام مال سے بچا لے، اپنے بچوں کو جہنم کے انگارے کھلانے سے بچا لے، حلال روزی کے وافر ذرائع عطا فرما دے۔ جو لوگ قرض دار ہیں، رات کی بے چینیوں، دن کی رسوائیوں کا شکار ہیں، ان کے قرضے غیب کے خزانوں سے ادا کرتے ہیں۔ جو بیمار ہیں، بستر مرض پہ تڑپ رہے قرار ہیں، انہیں ہر مرض سے شفاء کاملہ، صحت عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرما دے۔ اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کی تمناؤں کو پورا فرما۔ اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنا دے، کانٹا نہ بننے دے، دل کا سکون و قرار بنا، سینے کی جلن اور قربت نہ بننے دے۔ اللہ اپنے دین کا کام ہم سے لے لے، اللہ اپنے دین کا کام ہم سے لے لے۔ اگر وہ کام لینے پہ آ جائے، ابابیل سے اپنے گھر کی حفاظت کراتا ہے۔ عرب کے سورما ہاتھ میں ہاتھ دھرے رہ جاتے ہیں، ہدہد کو قوم سبا کی ہدایت کا سبب بناتا ہے، جنات تک رہ جاتے ہیں، مچھروں کے پھول نمرود کے مقابلے میں بھیجتا ہے، فرشتوں کے لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو قوم فرعون کے مقابلے میں کٹملوں، پیٹکوں، ٹڈیوں کو بھیج دیتا ہے، تجھے اسرافیل، عزرائیل اور جبرائیل کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو نے تو اصحاب کہف کے کتے سے کام لے لیا۔ ہم تیرے بنائے انسان ہیں، تیرے نبی کے امتی ہیں، تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اپنے دین کا کام ہم سے لے لے۔ دعوت کے رستے میں ہمیں چلا دے، تبلیغ کی راہوں میں ہمیں پھرا دے، دین کے میدانوں میں ہمیں جما دے، موت تک ہم سے کام لے لے، اسے قبول کر لے، اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمارے دنیا آخرت کے مسائل کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے، سارے مسائل حل فرما۔ ہماری دنیا آخرت کی ضروریات سے ہم سے زیادہ تو واقف ہے، ساری ضرورتوں کو پورا فرما۔ حشر کے روز عرش کا سایہ، تیرا دیدار مبارک، تیرے نبی کی شفاعت اور حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ منکر نکیر کی سوالات کو آسان کر کے پل صراط پہ سے سہولت سے گزروا کے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں مقام عطا فرما دینا۔ اللہ یہ زینب گنج کے رہنے والے تیری محبت میں جمع ہو گئے ہیں، ان کا جمع ہونا قبول فرما۔ مہینے کی بارش میں بھی آ گئی، اللہ ان کا بھی جمع ہونا قبول فرما۔ اللہ ان کی محبتوں میں برکت عطا فرما، ان کے اندر اتفاق، اتحاد، میل محبت کو قائم فرما۔ انہیں دنیا آخرت کی ترقی سے نواز دے، دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ ان کی نسلوں میں دین کے دائی شیدائی پیدا فرما، ان کی نسلوں میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مثالیں پیدا فرما، ان کی نسلوں میں خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نظیریں پیدا فرما، ان کی نظروں میں طارق ابن زیاد اور خالد ابن فرید اور محمد ابن قاسم جیسے نوجوانوں کو پیدا فرما۔ اے اللہ جس طریقے سے، جس محبت سے تیرے گھر میں یہ آ کر تیری بات کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اتنی ہی محبت سے ان سب کا جنت میں داخلہ مقدر فرما۔ اللہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو مانگا ہمیں عطا فرما۔ جن جن پریشانیوں مصیبتوں سے پناہ مانگی اس سے ہم سب کو، ساری امت کو پناہ عنایت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی کا کمزور امتی جان کر قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹس کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے عزیز